نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق الله العلي العظيم۔ محترم دوستو اور بھائیو، آج کے دن ہم لوگ انشاءاللہ العزیز 28ویں پارے کی تفسیر کا مختصر خلاصہ سنیں گے، جس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے زہار کے حکم کو بیان فرمایا۔ اصل میں زہار کہتے ہیں کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی محرم عورتوں کی طرح قرار دے دے۔ ماں ہمارے لیے محرم ہے، اور بیٹی ہمارے لیے محرم ہے، بہن ہمارے لیے محرم ہے۔ تو یہ جو رشتے ہوتے ہیں، کوئی بندہ اپنی بیوی کو ان جیسا قرار دے دے، اور مثلا یوں کہے کہ میری بیوی میری ماں جیسی ہے یا میری بہن جیسی ہے، تو ان جملوں کی وجہ سے مشرکین مکہ اس بیوی کو شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیش کے طور پر حرام قرار دے دیا کرتے تھے، یعنی اس جملے سے طلاق ثابت کرتے تھے۔ قرآن پاک نے یوں کہا کہ یہ اس سے طلاق واقع تو نہیں ہوتی، تمہاری ماں تو اصل میں وہی ماں ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو، جس نے تم کو جنا ہو۔ اب تمہارے کہنے کی وجہ سے کوئی دوسری ماں تو نہیں بن جاتی تمہاری، بطور خاص تمہاری بیوی تمہاری ماں کیسے بن جائے گی؟ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح قرار دے دیا جائے، یہ نامناسب بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے اس پر روک لگائی ہے، اسے حرام قرار دیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اسے نمبر 1 تو حرام قرار دیا، اور دوسرے نمبر پر یوں کہا کہ اگر کوئی بندہ ایسا گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے جرمانے میں کفارہ ادا کرے۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ نمبر 1، ایک غلام آزاد کریں۔ اگر یہ نہ کر سکتا ہو استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، یا مثلا ہمارے زمانے میں غلاموں کا وجود نہیں ہے، تو پھر 2 مہینے کے مسلسل پے در پے روزے رکھے۔ اور اگر یہ بھی کسی مجبوری سے نہ کر سکتا ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلائے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ یعنی کوئی بندہ اپنی بیوی کو اگر یوں کہتا ہے کہ تو میرے ماں جیسی ہے، تو اس کے جرم میں اسے یہ سزا دی جائے گی کہ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ نہ کر سکتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہودیوں اور منافقین کی ایک چال پر ان کو ڈانٹ بھیجی ہے اور ان کو تنبیہ کی ہے۔ اصل میں منافقین اور یہودیوں کی ایک عادت بن چکی تھی کہ ان کے سامنے سے اگر کوئی مسلمان گزرتا تو یوں باتیں کرتے گویا یوں محسوس ہو مسلمان کو کہ یہ ہمارے بارے میں چغلیاں کھا رہے ہیں۔ نتیجے میں مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، اور برائی کرنا تو بہرحال ان کی گٹھی میں پڑا ہوا تھا۔ منافقین اور یہودی مسلمانوں کے خلاف بولنے کے علاوہ بد پیچھے اور کیا کرتے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرماتے ہوئے ان سے یوں کہا کہ یہ مت سمجھو کہ تمہاری سرگوشیاں تم تک محدود رہنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر تم 2 ہوتے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ تیسرا موجود ہے۔ اگر تم 3 ہوتے ہو تو اللہ چوتھا موجود ہے۔ اگر تم 4 ہوتے ہو تو اللہ جل جلالہ 5واں تمہارے ساتھ موجود ہے۔ یعنی تم جس قسم کی باتیں بھی مسلمانوں کے بد پیچھے کرتے ہو، یہ مت سمجھو کہ تمہاری یہ برائیاں چھپنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، اور کل قیامت میں اس سلسلے میں تم سے حساب کتاب بھی ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو ایک ادب بتلایا، گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند صحابہ کرام کے سامنے ظاہر فرمایا۔ اصل میں ایک مرتبہ ہوا یوں کہ صفہ نامی چبوترا ایک ہے مکہ المکرمہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے بالکل قریب میں جن لوگوں کو حج کی یا عمرے کی سعادت حاصل ہوئی ہو وہ جانتے ہیں کہ ایک مختصر سا چبوترا ہے جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گویا کہ درسگاہ تھی، وہ حضور کی خانقاہ بھی تھی اور ایک مدرسہ بھی تھا، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تزکیہ بھی کیا کرتے تھے اور قرآن پاک کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ بڑے رتبے والے جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام وہاں تشریف لائے۔ حضور نے ان کو دیکھا تو ان کے احترام میں یہ موجود صحابہ سے کہا کہ تھوڑا سا سکڑ کر بیٹھ جاؤ تاکہ ان کو جگہ مل جائے۔
صحابہ اکرام تھوڑا سکڑ کر بیٹھ گئے، اس کے باوجود اتنی جگہ نہیں بنی کہ وہ احباب بیٹھ جاتے۔ اللہ کے نبی نے ان کے مقام بلند کا خیال کرتے ہوئے بعض صحابہ کو اٹھنے کا حکم دیا۔ اب جب بعض صحابہ کو اٹھنے کا حکم دیا تو ان میں کچھ منافقین بھی موجود تھے، انہوں نے چیمی گوئیاں شروع کر دی کہ بعض لوگوں کے لیے بعض لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور بعض لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی اور یوں کہا کہ اے صحابہ کی جماعت، جب محمد الرسول اللہ تم سے کہے کہ سکڑ کر بیٹھ جاؤ تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ سکڑ کر بیٹھ جائیں، اور جب آقا تم سے کہیں کہ اٹھ جاؤ تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اٹھ جائیں۔ یعنی قوم کے سردار کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا مقام دے دے۔ اچھا، یہاں خدا نخواستہ کسی کو اعتراض پیدا نہ ہو جائے کہ جب سب مسلمان ہیں تو پھر کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا مقام دینے کا کیا مطلب ہے؟ جو صحابہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو اٹھا کر کے بعد میں آنے والے صحابہ کو بٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑے مقام اور مرتبے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ جو بعد میں آنے والے صحابہ کرام تھے ان کے تقوی کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام اپنی ایمانی بصیرت سے اور نور ایمانی سے جانتے اور پہچانتے تھے کہ ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کچھ اور ہی ہے، اور ویسے بھی جنگ بدر میں شریک ہونے والے تھے، اور شریعت کا یہ اعلان ہے کہ جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی ہے ان کا مقام شرکت نہ کرنے والوں کے مقابلے میں بہت بلند ہے۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ہے ان کا مقام بعد میں اسلام قبول کرنے والوں کے مقابلے میں بہت بلند ہے، تو ظاہری اعتبار سے وہ لوگ بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ حزب اللہ کون ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت، حزب اللہ کہتے ہیں اللہ کی جماعت۔ یوں کہا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فوج کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین رہنے والے بندے کون ہیں؟ اللہ نے ان کی ایک اہم صفت بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی بھی آتا ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس سے دشمنی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں لگاتے، یا یوں کہیے کہ حق کی تائید کرتے ہیں، نا حق کی کبھی تائید نہیں کرتے۔ یہ حزب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فورس ہے۔ اس آیت پاک کے تحت علماء اکرام نے بہت سارے واقعات ذکر کیے۔ مختصراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے والد محترم، جو بعد میں چل کے اسلام قبول کیے لیکن جس وقت مسلمان نہیں بنے تھے، اتفاق سے انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نازیبہ جملہ صدیق اکبر کے سامنے کہہ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اتنے زیادہ فرمانبردار صحابی تھے، قرآن پاک کو اتنا زیادہ قریب رکھنے والے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ترین رہنے والے تھے، اور وہی قرآن پاک، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا بار بار حکم دیتے ہیں، اس کے باوجود صدیق اکبر تاب نہ لا سکے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک زوردار تماچا اپنے والد کو رسید کیا اور یوں کہا کہ تم والد ہو، میں تمہارے والد ہونے کی وجہ سے تمہاری قدردانی کرتا ہوں، لیکن خبردار میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنی زبان سے برا بھلا کہو اور میں چپ رہ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جذبہ تھا۔ یہیں سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ والدین ہو یا ہماری اولاد ہو یا رشتہ دار ہو، دوست و احباب ہو، پڑوسی ہو، خاندان والے ہو، کوئی کیوں نہ ہو، ان کا مقام اور مرتبہ یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن جب ان میں سے کبھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں آتا ہے تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کو سینے سے لگائیں گے، بقیہ ان تمام رشتہ داروں کو یا رشتوں کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آنے والوں کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں قرآن پاک کا یہ درس سمجھ میں آ جائے۔ اور اس کے تحت بہرحال ویسے تو علماء کرام نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار کے فرزند ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی اطلاع ایک مرتبہ اپنے باپ کے بارے میں سنی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ذلیل کہا ہے،
اور حضور کے مقابلے میں اپنے آپ کو عزت دار قرار دیا ہے، تو حضور سے اجازت طلب کی کہ اے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے والد کی گردن کو تن سے جدا کروں۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مدینہ منورہ کے یہودیوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ اصل میں ہوا یوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں سے معاہدے کر رہے تھے، ایگریمنٹ کر رہے تھے، امن کا معاہدہ کر رہے تھے کہ تم اور ہم دونوں کے درمیان امن ہے، تم ہم سے نہیں لڑو گے، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، اور اگر باہر سے کوئی ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم دونوں مل کر کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ انہی قبیلوں میں سے یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنفس نفیس خود ہی جا کر کے ان کے علاقے میں ان سے معاہدے پر دستخط کروائے۔ چنانچہ ان لوگوں کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آؤ، ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے حضور کے مقابلے میں، حضور کی منافقت میں، حضور کی دشمنی میں پلان بنایا کہ ہم ان کو بلا تو لیتے ہیں لیکن دھوکہ دیں گے، اور ایسا کریں گے کہ کسی چٹیا، کسی بڑے پہاڑ کے پیچھے یا کوئی بڑا قبہ جیسا زمین کا حصہ تھا اس کے نیچے بٹھائیں گے، اس کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، جب حضور وہاں آ کر کے بیٹھیں گے اور وہ ضابطے کی کارروائی کرتے رہیں گے، اس درمیان کچھ بندے پیچھے سے جا کر کے پتھر ڈھکیل کر کے نعوذ باللہ من ذالک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ یہ پلان یہودیوں نے بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت پاک کے ذریعے سے حضور کو مطلع فرما دیا کہ اے نبی آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے اور ان کے ساتھ معاہدہ کرنا مناسب نہیں ہے، ان لوگوں نے آپ کے لیے اس طرح کا پلان بنایا ہے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے کا انکار کیا اور پھر اعلان فرمایا کہ تم سے ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور ایک مدت متعین فرمائی ہے کہ فلاں وقت تک تم کو یہاں رکنے کی اجازت ہے، وہ وقت ختم ہونے کے بعد تم کو یہاں سے چلے جانا پڑے گا۔ لیکن پھر جب وقت ختم ہونے کے باوجود نہیں گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج تیار کی اور ان پر چڑھائی کی۔ وہ لوگ ایک قلعے میں محصور ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا۔ کئی دنوں کے بعد ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر کے نکل گئے۔ باری تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایثار کو بیان فرمایا۔ ایثار کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں ایثار کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے، خود بھوکا رہ کر کے دوسرے کا پیٹ بھر دے، خود ننگا رہ کر کے دوسرے کو پہنا دے، خود پیاسا رہ کر کے دوسرے کو پلا دے، اس کا نام ہے ایثار اور قربانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس جذبے کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ بلکہ بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو انسانوں کی صفت اصلاً ہے ہی نہیں، یہ تو فرشتوں کی صفت ہے۔ اصلاً انسانوں کی صفت نہیں، اصلاً یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں فرشتے بارش برساتے ہیں، بارش برسانے سے فرشتوں کا کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں، کام کرتے وہ ہیں اور فائدہ پہنچتا ہمیں ہے۔ فرشتے ہوائیں چلاتے ہیں، ہواؤں کے چلانے سے فرشتوں کا کوئی فائدہ نہیں، محنت کرتے وہ ہیں، اس کی وجہ سے فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ کھیتی اگانے کی ذمہ داری فرشتوں کی ہے، کھیتی اگاتے وہ ہے، وہ کھاتے بھی نہیں، کھیتی اگانے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن کام کرتے وہ ہیں، اس کے ذریعے سے فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ فرشتوں کی اصل میں صفت ہے کہ آدمی خود بھوکا رہ کر کے دوسروں کو کھلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت پر صحابہ کرام کی تعریف فرمائی۔ اصل میں ایک مرتبہ ہوا یوں، بلکہ سینکڑوں واقعات کتابوں میں ایسے ملتے ہیں، اور متعدد واقعوں کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پاک اس واقعے کے بعد نازل فرمائی۔ اس میں سے ایک واقعہ بس مختصراً سنتے چلے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک مہمان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ بیوی سے پوچھتے ہیں کہ میں اللہ رسول کا مہمان لایا ہوں، گھر میں کچھ ہو کھانے کا تو اس کے لیے انتظام کرو۔ بیوی نے کہا کہ اتنا کھانا گھر میں ہے کہ فقط ایک بندے کا پیٹ بھر سکتا ہے، اس میں میری چاہت یہ تھی کہ کچھ میں کھا لوں، کچھ آپ کھا لو، اس میں سے کچھ ہمارے بچوں کو کھلا دیا جائے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا مہمان لایا ہوں، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم پیٹ بھر کر کھا لیں، لیکن اللہ کے رسول کا مہمان بھوکا رہ جائے۔ چنانچہ ایسا کرتے ہیں، بیوی کو حکم دیا کہ بچوں کو تو بہلا کر سلا دو، اور جس وقت دستر بچھا دیا جائے کھانا سارا دستر پر رکھ دینا، اور چراغ کو اچھا کرنے اور سدھارنے کے بہانے سے بجھا دینا، نتیجے میں اندھیرا ہو جائے گا۔ اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے
جبکہ پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اپنی بیوی سے صحابی رسول نے کہا کہ کھانا سارا کا سارا اندھیرے میں ہم مہمان کے سامنے کر دیں گے، اور ہم دونوں مہمان کے سامنے بیٹھیں گے، اندھیرے میں اپنے منہ سے ایسی آواز نکالیں گے گویا کہ مہمان کو یہ محسوس ہو کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ نتیجے میں وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا، بچے تو بھوکے سوئے ہی تھے، ہم بھی بھوکے رات گزار دیں گے۔ شام کے وقت یہ عمل ہوا۔ صبح فجر کی نماز میں یہ صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی مسکرا کر ملاقات کرتے ہیں اور تعریف فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے بارے میں آیت نازل فرمائی ہے کہ اے نبی، تیرے صحابہ کتنی اعلیٰ صفات والے ہو گئے ہیں کہ خود بھوکے رہ کر کے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ویسے تو یہ واقعات سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ اکرام کی زندگی میں ملتے ہیں، ایک واقعہ بطور خاص میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ایثار حقیقت میں کہا کس کو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صفت کے بارے میں صحابہ اکرام کی تعریف فرمائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ منافقین شیطانوں کی صفت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ ہوا کیا، جیسے اس سے پہلے ہمارے سامنے بات آئی، بنو نذیر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس قبیلے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے عہد شکنی کی، حضور کے خلاف پلان بنایا، تفصیل ہمارے سامنے ابھی گزری ہے۔ اس پر منافقین نے ان کی پیٹھ تھپ تھپائی تھی اور ان کی ہمت افزائی کی تھی، اور یوں کہا تھا کہ تم آگے بڑھتے رہو، محمد اور مسلمانوں کے مقابلے میں ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب آخر کار ان کو جلا وطن کرنے کا وقت آیا، وہ ایک قلعے میں محصور ہو گئے، تو ان منافقین نے اپنے ہاتھ جھاڑ دیے اور یہ کہا کہ تم اپنے مسائل کو تم دیکھو، ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تم سے بری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کی صفت بھی بالکل ایسی ہی ہے، چنانچہ منافقوں کے اندر بھی شیطان کی صفت آ گئی۔ شیطان کی صفت ایسی کیسے ہے؟ قرآن پاک متعدد جگہ یہ کہتا ہے کہ کل قیامت میں جہنمی شیطان سے کہیں گے کہ تیرے بہکاوے کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، تو خبیث ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ میرا اس میں کوئی دخل نہیں، تم اپنی شرارتوں کی وجہ سے جہنم میں آئے ہو۔ بہرحال جو صفت اصلاً شیطان کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی صفت ان منافقین کے اندر آئی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ایک مخلص صحابی رسول حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا۔ اصل میں ایک مرتبہ ہوا یوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ پر چڑھائی کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں تیاری فرما رہے تھے، اور یہ تیاری پوشیدہ خفیہ رکھی گئی تھی کہ مکہ والوں کو اس کی اطلاع نہ مل سکے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ مکہ المکرمہ کی ایک عورت جس کا نام سارہ تھا، وہ وہاں سے پریشان ہو کر کے مسلمانوں کے پاس مدینہ آئی کہ یہاں سے کچھ امداد ہو جائے تو اس کا دنیاوی کام چل جائے۔ مسلمانوں نے اس کی خیر خواہی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کو بہت زیادہ مال و دولت سے بھی نوازا۔ وہ جب واپس جا رہی تھی تو حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ ایک چٹھی لکھی مشرکین مکہ کے لیے، اور اس میں یہ لکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں اور اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب بظاہر تو یہ بہت بڑی گویا غداری تھی، بہت بڑی منافقت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو اس بات کی اطلاع دے دی کہ فلاں بندے نے سارا کو اس قسم کی چٹھی دی ہے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور علی کے ساتھ بعض صحابہ کرام کو دے کر کے پیچھے دوڑایا اور مقام کا نام بھی بتایا کہ فلاں مقام پر تمہیں سارا ملے گی، اسے تلاش کرنا اور اس کو بھی اور اس چٹھی کو بھی میرے پاس لے کر آنا۔ چنانچہ صحابہ کرام دوڑے، اس عورت کو پکڑ لیا، اس کے پاس سے چٹھی برآمد کی اور حضور کے پاس واپس لائے تو راز فاش ہو گیا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتع نے یہ کیا ہے۔ چنانچہ ان کو بلا کر پوچھا گیا تو حضرت حاتب نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتا ہے کہ میں سچا اور پکا مسلمان ہوں، میرے اندر نفاق نہیں ہے، لیکن یہ کام میں نے بس ایک مصلحت کے تحت کیا، اور وہ مصلحت یہ کہ مکہ مکرمہ میں میرے خاندان کے، بلکہ یوں کہیے میرے گھر کے افراد پھنسے ہوئے ہیں، اور مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ مکہ والے میرے گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچائے، تو میں نے چاہا کہ میں مکہ والوں کے ساتھ کچھ ہمدردی دکھاؤں تاکہ وہ لوگ اس بہانے سے میرے گھر والوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے،
اور جہاں تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا تعلق ہے تو مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ جس کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے وہ کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان تو کچھ نہیں ہوگا، اور مکہ والوں کی مہربانی کے ناطے سے میرے گھر والے محفوظ ہو جائیں گے۔ بس اس نیت سے میں نے یہ چٹھی بھیجی ہے، اس کے علاوہ میں منافق نہیں ہوں، اور اس سے میں توبہ بھی کرتا ہوں۔ مخلصانہ انداز میں انہوں نے توبہ کی، اللہ اور اس کے رسول نے ان کی توبہ قبول بھی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ یہاں سے ہمیں بطور خاص یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اسلام کو یا اسلام والوں کو، یا بالفاظ دیگر یوں کہوں حق کو یا اہل حق کو کسی وجہ سے تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ تو بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم دشمنی میں اتنی آگے بڑھ جاتے ہیں، ذاتی دشمنی میں، کہ اب نہیں دیکھتے کہ وہ حق والا ہے یا حق والا نہیں ہے۔ اس کو دشمنی پہنچانے کے نتیجے میں اتفاق سے حق کو بھی دشمنی پہنچ جاتی ہے۔ وہاں امتحان کا، ہماری اپنی آزمائش کا طریقہ یہ ہے، ہم یہ دیکھ لیں جب ہم اس بات پر متنبہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ من ذالک یہ کام غلط کیا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اس میں میری نیتیں غلط تھی، ذاتی دشمنی مقصود تھی، جب ہم اس سے متنبہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جس طرح سے حاطب بن ابی بلتع نے سچی پکی توبہ کی تھی۔ متنبہ ہو جانے کے بعد اگر ہم سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں تب تو خدا کا احسان ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم متنبہ ہی نہیں ہوتے، ذاتی دشمنی میں اتنی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں حق اور ناحق نظر ہی نہیں آتا، ذاتی دشمنی کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، دنیاوی مفاد اور اپنی خود غرضی کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے پیٹ کے پجاری، ہم اپنی عزت کے پجاری، ہم اپنی کرسی کے پجاری، ہم جائیداد والوں کے پاس اپنے لیے اچھی نگاہیں بنوانے کے لیے، ان کے پاس اپنی عزتیں بنوانے کے لیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے حق کا دامن چھوڑ دیا اور حق کو اور اہل حق کو اپنی ذات سے نقصان پہنچانے میں لگ گئے، اور پھر ہمیں اس کا احساس بھی نہیں پہنچتا، نتیجے میں کہیں ہم منافق تو نہیں بن گئے۔ اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ نمبر 1 تو ایسی غلطی ہونی نہیں چاہیے، اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو بعد میں جب ہم متنبہ ہو جائے تو پھر ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں یا اسی پر جمے رہتے ہیں، اور یہ شیطان کی صفت ہے، یہ منافقین کی صفت ہے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے پھر مسلمانوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ مسلمان اس قسم کے منافقت کے کام نہ کریں، پھر کیسے کام کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو تو چاہیے کہ تم ابراہیم جیسے کام کرو۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ اپنے والد جو کہ والد محترم تھے، اس کے باوجود چونکہ وہ حق کے خلاف تھے تو ان کو بھی چھوڑ دیا تھا، ان کا گھر بار بھی چھوڑ دیا تھا، ان کے لیے دعائیں تو کرتے تھے لیکن کبھی حق کے مقابلے میں ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو بھی حضرت ابراہیم کی سنت اپنانی چاہیے، منافقین کے طریقے نہیں اپنانے چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو، بلکہ یوں کہیے مخلص مسلمانوں کو ایک نصیحت کی ہے، بعض مرتبہ مخلص مسلمانوں نے یوں کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر کے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے غلبے میں یوں کہا تھا، کاش ہمیں یہ سب پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ کس بات سے راضی ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے تن من دھن کی بازی لگائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کے اس قول پر 2 قسم کی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اس قسم کے دعوے نہیں کرنے چاہیے، خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو اللہ کی چاہت کا پتہ چل جائے اور تم انسان ہی ہو، انسانی کمزوری کی وجہ سے اس نتیجے تک، یا یوں کہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رضا کے نتیجے تک نہ پہنچ سکو، تو پھر تمہارے یہ دعوے غلط ثابت ہو سکتے ہیں۔ یا دوسرے نمبر پر یہ نصیحت فرمائی کہ اپنی طرف سے دعوے نہیں کرنے چاہیے، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد لینا چاہیے، یعنی انشاءاللہ العزیز بھی ضرور کہہ دینا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چاہا، اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ نے ہماری مدد فرمائی، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کر لیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے دین حق کے بارے میں فرمایا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دشمنان اسلام، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں کی پھونکوں کے ذریعے سے اسلام کے چراغ کو بجھا دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، حالانکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا، اور پھر اللہ کا دین مکمل ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد آگے پھر اور تھوڑی دور کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔
اس کا مفہوم بھی تقریباً سیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین متین کو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے مبعوث فرمایا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے اس دین کو بقیہ تمام ادیان اور بقیہ تمام مذاہب پر غالب کر کے دکھائیں، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ غالب ہو کے رہے گا۔ ایک تو غالب ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جزیرہ نما عرب میں، لیکن ساری دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب فرمائیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فرائض 4 گنائے: اللہ کے کلام کو لوگوں کے سامنے سنانا، ان کے دلوں کا تزکیہ کرنا، قرآن پاک کے معنی سمجھانا اور سنت رسول کی تعلیم دینا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم فرائض میں سے۔ آگے باری تعالیٰ نے یہودیوں سے متعلق فرمایا کہ یہودیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دی گئی ہو، گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہو تو ان کتابوں کا گدھے کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح سے یہودیوں کا حال ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئیاں رکھ دی تھی، حضور کی صفات بیان فرما دی تھی، ان ساری چیزوں کو یہودی جانتے ہیں، اس کے باوجود حضور کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہوئی گویا کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہے، ظاہر ہے کہ کتابوں کا گدھے کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح سے توریت کا یہودیوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو جمعہ کے دن اذان کے بعد کاروبار کرنے سے منع فرمایا، اس پر ہم نے اس سے پہلے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ مسلمانوں، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے اگر تم کو حق سے روکتے ہیں، بیوی بچوں کی محبت میں اگر تم حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر کمانے لگ جاتے ہو تو جان لو کہ یہ بیوی اور بچے تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دوست نہیں۔ یہ مختصر سا خلاصہ ہوا 28ویں پارے کی تفسیر کا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس میں جتنی نصیحت کی باتیں آئی ہے ان سب پر ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔